بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی جانور کون کون سے ہیں؟ بھاگ دو۔ پہلا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ نہیں لگتی تمام کشتی بالوں نے قرآن نکالا اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ آپ نے سوچا میری وجہ سے یہ لوگ کیوں مصیبت میں رکے رہیں، اور آپ دریا میں کود گئے۔ رب نے ایک مچھلی کو الہام کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے، مگر ایک خروش تک نہ آنے پائے۔ یہ ایک یار کا یار پر اعتماد تھا، کسی دوسرے کو مجال نہیں تھی کہ ان پر اعتراض کرے۔ مچھلی 3 روز تک اپنے پیٹ میں لیے دریا میں گھومتی رہی۔ آپ نے وہ دعا فرمائی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے مچھلی نے آپ کو کنارے پر چھوڑ آئی۔ آپ کی یہی مچھلی وہی جنت میں جائے گی۔ نمبر 9، اصحاب کہف کا کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام بلعم بن بابر تھا۔ یہ بہت بڑا جاہد، عالم، صوفی اور مستحب دعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرص اعظم دیکھ لیتا تھا۔ اس کے 12,000 لقب تھے اور اس میں اعظم جانتا تھا۔ غرض ہے کہ انتہائی عروج پر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر شہر کنعان میں داخل ہوئے تو کنانی بھاگتے ہوئے بلعم بن بابر کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ ہماری حکومت قابض ہونا چاہتے تھے، لہٰذا تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو اس نے کافی منع کیا، مگر بعد میں کثیر مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے بد دعا کرنی شروع کی تو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا۔ قدرت خدابندی سے خود اس کا نام نکلتا۔ آخرکار اس کی زبان سینے پر آ پڑی اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اس میں اعظم بھول گیا اور سب نے دیکھا کہ اس کے سینے سے سفید کبوتر کی مانند کچھ چیز نکل کر اڑ گئی ہو۔ لوگوں نے جان لیا اس کا ایمان سلب ہو گیا اور اسی طرح جلت کی زندگی گزارنے ہوئے مرا۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جنت میں جائے گا جو بلعم بن بابر کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن بابر اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ نمبر 10، بنی اسرائیل کی گائے۔ قرآن میں سورہ بقرے کو بکر یعنی گائے والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا زبردست واقعہ ہے، جو کہ آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا نام چھوٹا سا بیٹا۔ اس شخص نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بچیا کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور اس کو مولا کے سپرد کر کے وہیں چھوڑ گیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کے لیے کام آئے، اور وہ مر گیا۔ گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ لڑکا بھی نیک اور پرہیزگار تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں اس سے کہا کہ تیرے باپ نے جنگل میں تیرے لیے گائے چھوڑی ہے اور اس کی نشانیاں بتائیں، تو جا کر اسے لے آ۔ لڑکا گیا اور پہچان کر گائے لے آیا۔ جب اس کی ماں نے کہا کہ اسے بازار لے جا اور 3 اشرفیوں سے کم میں ہرگز نہ بیچنا، اور بیچنے والے سے پہلے مجھے ضرور بتا دینا۔ لڑکا گیا اور بازار میں ایک خریدار ملا۔ اس نے قیمت پوچھی، اس نے 3 اشرفیاں بتائیں اور ماں کی اجازت شرط ہے۔ اس نے کہا کہ 6 دوں گا، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے نہیں بیچا اور واپس آ گیا۔ سارا ماجرا ماں سے کہا تو ماں نے کہا کہ 6 اشرفیاں میں بیچ دینا، مگر سودا ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار گیا، پھر وہی گراہک ملا۔ اب اس نے 12 اشرفیاں دینے کو کہا، مگر ماں سے نہ پوچھنا۔ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اس کی ماں عقلمند تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ گراہک کوئی عام آدمی نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو امتحان لینے کی غرض سے آیا ہے۔ اس نے لڑکے کو پھر بازار بھیجا اور کہا کہ جا کر اس سے پوچھ ہم گائے بیچیں کہ روکیں۔ لڑکا گیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ کبھی جلدی نہ کرے، عنقریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی سخت ضرورت پڑنے والی ہے۔ جب اس کو خریدنا چاہیں تو قیمت یہ طے کرنا کہ پوری خال کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ لڑکا گھر کو واپس آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں آبیل اور آمیل نام کا ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچا جات بھائی نے جائیداد کے لالچ میں آ کر اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسری بستی میں پھینک آیا، اور دوسرے دن خود کی اس کے خون کا مدعی بن کر بستی والوں پر اس کے چچا کے قتل کا مقدمہ کر کے ان سے ان کے خون کا بدلہ یعنی خون بہا لینا چاہتا۔ وہاں کے لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ سے دعا کی
درخواست کی کہ آپ ہی کچھ حل فرمائیے۔ آپ نے بارگاہ خدابندی میں دعا کی تو مولا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ان سے کہے کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت ان متبول کی لاش پر مارے تو وہ خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو رب کا یہ فرمان سنا دیا، جس پر وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ سے قاتل کا سراغ چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تب وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ گائے کوئی خاص گائے ہوگی، اس کی نشانیاں پوچھنے لگے تو آپ فرمانے لگے کہ وہ نہ تو بالکل بوڑھی ہوگی اور نہ جوان بلکہ بیچ کی عمر کی ہوگی۔ اس سے بنی اسرائیل کو تبصیر نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا رنگ پوچھا تو آپ فرمانے لگے اس کا رنگ جرد ہے، جو دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور جانکاری چاہی تو آپ فرمانے لگے کہ نہ تو اسے کھیتی سیراب کی گئی اور نہ ہی اس سے ہل چلایا گیا اور نہ اس سے جسم پر کوئی داغ دھبا ہو۔ تب بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اب آپ سے پوری رات بتائی ہم ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے، اور پھر بالآخر انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی لڑکے کے پاس جا کر پہنچے۔ انہوں نے گائے خریدنا چاہا تو اس نے اس کی قیمت بتا دی جو اس رپیوں نے کی تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل پر الزامات جائز تھا اور ان کو اس الزام سے بچنا تھا، انہوں نے اتنی بھاری قیمت پر وہ گائے خرید لی اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت لاش پر مارا تو حکم خدابندی لاش نے فوراً اپنے قاتل یعنی چچا جات بھائی کا نام بتا دیا۔ اب اس کے قتل کے جرم میں اس کا قتل کیا گیا اور ادھر اس لڑکے کو رب کی عطا سے بے شمار دولت مل گئی۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔